السلام علیکم ناظرین، میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 89 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کل ہم لوگوں نے جدھر ہی چھوڑا ادھر ہی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ادھر تو بہت ہی دنگل ہو گیا۔ دونوں بادشاہ کے بیٹوں نے خوشی بھی برپا کیا کہ ہم نے اپنے باپ کا علاج کیا اور اس کو مرغی طوطی کو دیا، اور بہت خوشی سے وہ دونوں چل رہے تھے۔ لیکن ادھر ہی کیا ہو گیا، اور جب سے اس کا بھائی تھا تو وہ بھائی گھر میں نہیں نکلتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آیا وہ لوگ کا بھائی واپس آیا زندہ ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ادھر ہی جو وہ پری تھا شاہ پریان کا، وہ اپنے سال کا خواب کو بیدار ہو گیا اور خلاص ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے گود میں ایک بچہ بھی ہے، اور اس نے دوبارہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ کا انگوٹھی بدل ہے اور اس کا دوسرا انگوٹھی پہنایا گیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس کا چادر بھی اپنا نہیں اوڑھا ہوا ہے اور دوسرا چادر اس کو اوڑھا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس تینوں نشانیوں کو دیکھنے کے بعد شاہ پری بہت عجیب ہو گیا اور وہ سوچ فکر کرنے لگا، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ شاید کوئی انسان آیا اور اس کے ساتھ اس کا بیاہ وغیرہ ہو گیا۔ تو چنانچہ اس نے اپنے بچے کو ادھر سے لیا اور سیدھا ہی وہی بو پکڑتے ہوئے سیدھا یہی بادشاہ کے سلطنت تک آ پہنچا۔ جو ہی وہ بادشاہ کے ادھر سلطنت میں آ پہنچا اور اس نے بادشاہ کے محل کے سامنے اپنے پروں کو ہلاتے ہوئے نیچے زمین میں آیا، تو بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ ایک پری اس کا محل کے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور سب نوکر چاکروں میں دنگل مچ گیا اور فوراً ہی اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو ناظرین، جب پری نے سب سے پہلے بادشاہ سے سوال کیا کہ آج ہمارا یا تم چور بن جاؤ یا ہمارے چور کو ڈھونڈ نکال کے میرے ہاتھ میں دے دو، تو ناظرین بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس نے بولا کہ بات کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ میرا طوطا یعنی مرغی کو کوئی آدمی ادھر تک آپ کا گھر میں لے کے آیا، اور یہ بچہ بھی وہی انسان کا ہے۔ تو ناظرین بادشاہ بھی حیران ہو گیا۔ اس نے بولا کہ ہاں، میرے بیٹوں نے تو گیا تھا میرے بیماری کے لیے، یہی طوطی مرغی کو شاید لایا ہے، یہ مرغا آپ کا ہوئے گا؟ اس نے بولا کہ ہاں، یہ مرغا بھی میرا تھا، اور کون سا بچہ نے لایا؟ تو بادشاہ نے ناظرین اپنے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو بلا کے اس کو اس پری کے سامنے حاضر کیا، اور پری کو پوچھا کہ اس نے بولا کہ یہ میرا بچہ نے آپ کا مرغی کو لایا۔ تو ناظرین پری نے اس کو سوال کیا کہ آپ میرے گھر میں آیا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں، میں آپ کے گھر میں آیا۔ تو اس نے بولا کہ میرے طوطے کو تم نے ادھر تک لایا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں، میں نے لایا۔ تو ناظرین اس کو پوچھا کہ تم نے اس کو ادھر تم کیسا آیا اور کیسا تک میرے طوطے کو ادھر تک لے کے آیا؟ تو اس نے بولا کہ ہم ایسا ہی آئے آپ کے گھر میں اور ویسا ہی طوطے کو ادھر لے کے آیا۔ تو ناظرین 3 بار اس نے پوچھا، اس نے 3 ہی بار میں ایک ہی جواب دیا، مطلب صحیح اسٹوری نہیں بتایا کہ کیسا آیا اور کیسا اس کا طوطے کو لے کے آیا۔ تو ناظرین پری کو غصہ آ گیا، اور وہ غصہ کرتے ہوئے فوراً ہی آیا اور اس کو ایک چانٹا سر میں مار دیا۔ جو ہی اس نے سر میں اس کو چانٹا مار دیا، تو چانٹا مارنے کے بعد ناظرین اس بادشاہ کا بیٹا ایک گدھا بن گیا، اور گدھا کا ہانکتے ہانکتے ادھر کر کے ادھر گنگناتے ہوئے اور ادھر گھومنے لگا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ یوں ہی اس کو مار دیا اور میرا بیٹے کو گدھا بنا دیا۔ تو پھر اس نے بادشاہ کی طرح منہ کر کے بولا کہ یہ بیٹا آپ کا نہیں آیا، اور اس نے میرے طوطے کو نہیں لے کے آیا۔ تو ناظرین بادشاہ بھی تھوڑا کانپنے لگا، اور اس نے بولا کہ شاید میرا دوسرا بیٹا نے لایا۔ تو اس کے دوسرے بیٹے کو بلایا اور اس کے سامنے حاضر وہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے تو اس کا طوطا لایا؟ اس نے بولا کہ ہاں، میں لایا۔ تو اس کو سامنے لایا، تو پری نے اس کو سوال کیا کہ آپ نے میرا اس طوطا کو لے کے آیا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں، میں نے آپ کا طوطا لے کے آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم ادھر سے میرا طوطا کو ادھر تک کیسے لے کے آیا اور وہاں تم کیسے پہنچا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں، میں ادھر ہی آیا، آپ کے طوطے کو لے کے آیا اور میں ویسے ہی ادھر پہنچا۔ ناظرین 3 بار میں اس نے یہی سوال کیا اور اس نے ایک ہی جواب دیا۔ تو پری کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی طوطے لانے والا انسان نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی چور ہے۔ تو اس کو بھی اس نے آگے آیا اور اس کے سر میں ایک اور بھی زوردار تھپڑ مار دیا۔ جو ہی تھپڑ اس کے سر میں مار دیا تو یہ کتا بن گیا اور بھونکنے لگا اور ادھر سے بھاگ گیا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ ابھی تم میرا چور کو ڈھونڈ نکالو، اور یہ آپ کے دونوں لڑکوں نے
میرا طوطا نہیں لایا، لہٰذا آپ کے تیسرا بچہ نے لایا، اور اس کا آپ کا تیسرا بچہ کہاں ہے؟ تو بادشاہ حیران ہو گیا اور اس نے بولا کہ ہمارا تیسرا بچہ یہی طوطا لانے کے لیے گیا تھا، اور نہ جانے وہ کون سا راستے میں گیا، اور ابھی تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آیا، اور اس کے بارے میں ہم لوگ کو عطا پتہ نہیں ہے، اور اس کا ماں بھی ابھی تک پریشان ہے۔ تو ناظرین، پری نے اس کو بولا کہ نہیں، آپ کا بچہ وہاں نہیں ہے، میں نے سب جگہ سے اس کا بو سونگھتے ہوئے یہیں تک آپ کے محل تک آیا، اور اس کا بو ادھر ہی گم ہو گیا، آپ کا بچہ ادھر ہی آپ نے تیسرا لڑکا چھپایا ہے، لہذا وہی لڑکا کو باہر نکالو، نہیں تو تمہارا خیر نہیں ہے، میں تمہارا پورا محل کو ہیرا پھیری کر کے درم برم کر دوں گا۔ تو ناظرین، ایسا بولنے کے بعد بادشاہ کے پاؤں کے نیچے بھی زمین نکل گیا، اور وہ حیران ہو گیا، اور اس نے اپنے پورے محل کو چکر لگایا اور نوکر چاکروں کو بولا کہ اس کو ڈھونڈ نکالیں، لیکن سب نے ادھر ہی کھوج لگانے کا کوشش کیا، لیکن کوئی آدمی نے اس کو نہیں پایا۔ تو پھر آخر بادشاہ کو تھوڑا شک آیا کہ شاید وہ اپنے ماں کے گھر میں آیا، تو اس کے ساتھ انہوں نے پری کو لیتے ہوئے سیدھا اس کے گھر، ماں کے گھر میں آئے۔ تو ماں کے گھر میں آئے تو ناظرین، وہی چھوٹی بچی نے جب اس کے بیٹے کی ماں کو دیکھا تو اس کے طرف اس نے منہ کر کے ادھر بھی رونا شروع کیا۔ تو پری کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ کا اصل مجرم تو یہی ادھر ہی ہے۔ تو ناظرین، اس نے یہی اس کے چھوٹے محل تھا، اس کے کمروں کے اندر گیا، اور اس نے دونوں کے ساتھ مل کے اس کے ماں باپ کو پوچھا کہ آپ کا لڑکا ادھر ہے؟ تو اس نے نہ کوئی ہاں کیا اور نہ کوئی نہ کیا، کچھ بات جواب میں نہیں دیا۔ تو اس نے بولا کہ میرے کو معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ بھی مجبور ہو گیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے فوراً ہی وہی جگہ کو ڈھونڈا۔ آخر انہوں کو وہی لڑکا اس کے گھر کے اندر ملا، اور اس کو جب باہر نکالا تو پری نے اس کو دیکھا، تو اس کے اوپر بھی اس کا اور بھی زیادہ اس کا عاشق ہو گیا، اور اس کو بولا کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، اور لہٰذا یہ بچہ بھی اس کا ہے، اور بچہ کو اس کے گود میں دیا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ تو بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس دونوں نالائق ہمارا لڑکوں نے جھوٹ بولا، اور اس نے اپنے پورا اسٹوری کو بھی سنایا کہ آپ کے دونوں بیٹوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور میرے کو ادھر راستہ میں لے کے آیا، لہٰذا ہم لوگ کنویں میں پانی پینے کے لیے گیا، اور دونوں نے پانی پیا اور باہر آیا، اور جب میرا باری ہو گیا تو میں نیچے پانی پینے کے لیے گیا، تو جو ہی دونوں انسانوں نے میرے بھائی کا رشتہ کو بھی توڑا، گوارا نہیں ہوا، تو لہٰذا دونوں نے میرے کو رسی کھول کے پانی کے اندر گرایا، اور ایک کاروان کا قافلہ آیا اور اس نے میرے کو بچا کے وہاں باہر سے نکالا۔ تو اس کو بولا کہ اس دونوں کو نالائقوں کو میرے کو بھی معلوم تھا کہ شاید انہوں نے نہیں لایا، لیکن میں یہ یقین کرتا رہا کہ شاید تم ابھی تک واپس نہیں آیا، اس کے لیے میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا۔ تو ناظرین، پری بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہو گیا، اور اس کو بولا کہ ابھی تم میرے ساتھ ادھر رہے گا یا میرے ساتھ ادھر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے باپ کے بادشاہی کا تخت میں بیٹھے گا۔ اس نے بولا کہ میں تو ادھر بادشاہی کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لہٰذا میرا جو کام میرا بابا نے کیا تو اس کو اپنا بادشاہی مبارک ہو، اور وہ اپنے تخت میں بیٹھ جائیں اور خوش رہیں، میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا۔ تو اس نے بولا کہ اگر تم میرے ساتھ آئے گا تو چلو میرے ساتھ چلیں۔ تو ناظرین، اس نے بولا کہ ہم ابھی اس کے ساتھ جائیں گے اور وہاں زندگی گزر بسر کریں گے، اور کبھی کبھار آپ کا اور اپنا ماں کا دیکھنے کے لیے ادھر ضرور ہی آؤں گا، لیکن میرا اصل بات یہی ہے کہ میں بادشاہ نے بولا کہ اس دونوں لڑکوں کو میں ابھی کیا سزا دوں کہ وہ دونوں، ایک گدھا اور ایک دوسرا یہ کوئی کتا بن گیا ہے۔ تو اس کے بھائی نے التجا کیا پری سے کہ تم اس دونوں کو معاف کر دو، لہٰذا میرے کو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لہٰذا اس دونوں کو اپنے اصلی حالت میں لے کے آؤ، اور میرا جو بھی ہو گیا تھا اس کو چھوڑ دو۔ تو ناظرین، اس نے اس کا دوست کا بات سن لیا اور اس کو بولا کہ چلو دونوں کو پکڑ کے لے کے آئیں۔ تو دونوں کو پکڑ کے واپس لے کے آیا، تو ناظرین ایک ایک اس کو سر میں چانٹا مار گیا، اور دونوں دوبارہ انسان ہو گئے، اور دونوں بہت شرمندہ ہو گئے، اور بھائی کے پیر میں پڑ گیا کہ ہم لوگ سے غلطی ہو گیا، ہم لوگ کو معاف کر دیں۔ تو اس نے بولا کہ چلو میری طرف سے آپ لوگ کو معاف ہے، لیکن آئندہ بھی کسی کوئی چیز کے حرص و لالچ کی وجہ سے اپنے رشتے کو کبھی بھی داؤں میں نہیں لگانا۔ ناظرین، قصے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کوئی بھی دولت اور بادشاہی کے لالچ کے پیچھے اپنے کسی آدمی کو مصیبت میں نہ پھنسائیں،
اور اس بادشاہ نے اپنے بادشاہی تخت میں بیٹھا اور دونوں اپنے بیٹوں کو بولا کہ تم لوگ ابھی ہمارے گھر میں بادشاہی کے لائق نہیں ہے، لہذا تم ہمارے دونوں بیٹے نوکروں کی طرح میرے دربار میں کام کریں۔ جی ناظرین، اس کو اپنا سبق تو مل گیا، تو ادھر ہی وہ اپنے بچوں کو لے کے اپنے طرف روانہ ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو بھی نیا زندگی مبارکباد دیا، اور دونوں بھائی بھی اس کے پیر پکڑ کے شرمندہ ہو گئے اور قصے کا اسٹوری تمام ہو گیا۔ اور میرو نے بھی ادھر قصے کو خلاص کیا اور وہ بھی اپنے گھر میں چلا گیا۔ جب دوسری دن ہو گیا تو اس کی بیٹی نے بولا اور اپنے سہیلیوں کو وہی اسٹوری سنایا، اور اس نے بولا کہ رات کو میں ایک نیا اسٹوری اپنے بابا کے ساتھ فرمائش کروں گا تاکہ اگلے دن میں اپنے سہیلیوں کو سناؤں۔ تو ناظرین، اسی دن میرو کی بیوی نے اپنا ایک انگوٹھی نکال کے اپنے ایک دوست اور خوبصورت کام کرنے والے ایک نوکرانی کو گفٹ میں دیا، اور اس سے میرو کا دل میں ایک اور بھی نیا خیال ابھر آیا، اور اس نے بولا کہ چلو میں آج رات کو آپ لوگوں کو سہیلیوں کی کہانی سناؤں گا۔ تو ناظرین، میرو کی بیٹی خوش ہو گیا اور اس بھی انتظار میں رہا کہ ہمارا بابا سہیلیوں کا کیا کہانی سنائے گا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میرو اپنے بیٹی کو سہیلیوں کا کون سا سبق آموز کہانی سنائے گا۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو دے اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گل نساء جمعہ زامرانی۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔